سر یہ ذرا بتائیے گا آج کے سماعت کے حوالے سے اور نہیں ڈیٹ کیا ہے؟ چالان کی نقول تقسیم ہونا تھی، جج بھی پہنچے، آپ بھی تقسیم ہوئی ہے یا پروسیڈنگ روک دی گئی ہے؟ آج پروسیڈنگز روک دی گئی ہیں، اور پروسیڈنگز روکنے کی وجہ یہ تھی کہ آج جج صاحب نے چالان کی کاپی اور جو گواہان کے بیانات تھے 265C کی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ 7 دن ٹرائل شروع ہونے سے پہلے وہ نقول دی جاتی ہیں، مگر آج ہم نے وہ ایپلیکیشن ایک سبمٹ کی کہ یہ بالکل امپراپر سٹیج ہے اور یہ ایپلیکیشن آپ ہماری ایکسیپٹ کریں، اور آج کے دن یہ معاملہ ایڈجرن ہونا چاہیے، اور یہ کاپیز ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے قانونی طور پر۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگز پبلک میں ہونی ہے یا یہ بند کمرے میں ہونی ہے، یہ جیل کے اندر ہونی ہے، یہ سارا معاملہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کے پاس سب جوڈس ہے، جہاں پر یہ تمام ایشوز پہ بحث بھی ہو رہی ہے اور بحث مکمل بھی ہو چکی ہوئی ہے، صرف آرڈر ریزروڈ ہے، اور وہ فیصلہ بہت جلد متوقع ہے، جس کے بعد یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کا سائفر کا ٹرائل ان کیمرہ ہوگا، یعنی کہ پبلک کی آنکھ سے دور، یا وہ اوپن ٹرائل اور اوپن پروسیڈنگز ہوں گی۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ سرکار کا کیس سائفر میں FIR میں ایک طرف تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے عوام کو سائفر کے کانٹینٹس بتا دیے اور ان سے شیئر کر لیے ہیں، اور یہ پبلک نالج ہو گئی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ عدالت سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ یہ باتیں پبلک تک نہیں جانی چاہیے۔ سو ہم نے عدالت کے آگے نقطہ یہی اٹھایا کہ کون سی بات سرکار کی مانی جائے کہ یہ باتیں عوام تک آ گئی ہیں یا یہ باتیں عوام تک نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ آرگیومنٹ آج بھی لیا گیا، اور اس آرگیومنٹ کو آج بھی کورٹ نے اپریشیٹ کیا۔ آج نتیجہ یہ ہوا تمام بحث کا کہ کورٹ نے فار دا ٹائم بینگ پبلک جو عوام کو اس مقدمے سے باہر رکھنے کی درخواست کو سرکار کی خارج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ آلریڈی جیل میں چل رہا ہے، یہ تب تک جب تک کہ کوئی حالات نہ بدلیں یا کوئی درخواست دوبارہ نہ آئے یا کوئی ایسا ایویڈنس نہ آئے، تب تک یہ عدالت جو ہے یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز نہیں کرے گی۔ مگر ہم اس آرڈر سے بالکل مطمئن نہیں ہیں، اور ہم اس آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، کیونکہ جج صاحب کو اس درخواست کو پاکستان میں بھی اوپن پروسیڈنگز ہوئی، پوری پاکستان نے اور پوری عوام نے وہ پروسیڈنگ سنی۔ اسی طرح یہ بڑا سنگین الزام ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا، اس کی تمام کاروائی اگر ان کیمرہ اگر پاکستان کی عوام اس کو نہ دیکھے تو ایٹ لیسٹ یہ اوپن کورٹ میں تو یہ ٹرائل ہو۔ 100 سال کا پرانا قانون ہے جس کا یہ ٹرائل ہو رہا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی کیس لا نہیں ملتا، کوئی آج سے پہلے ایسا کیس نہیں ہوا جسے عوام سے دور رکھا جائے۔ ایک الزام لگایا ہے تو اس کو اوپنلی عوام کے سامنے ثابت کرنا بھی جو ہے وہ فیئر پروسیڈنگز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے۔ آج دوبارہ ملاقات کا ٹائم بہت مختصر سا دیا گیا، اور سرکار نے جو یہاں پر بھی آج درخواست دی، سرکار نے اس بات کو چھپایا کہ اسی ایشو پر کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، تو جب ایک معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اسی وقت اس کو نیچے لانا بالکل غیر مناسب تھا، اور انہوں نے اس بات کو عدالت سے چھپایا۔ آج اس بات کو ہم نے ہائی لائٹ کیا۔ میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا جاؤں کہ جب سے یہ مقدمہ شروع ہوا ہے سائفر کا، عمران خان صاحب کی اریسٹ کو بھی سیکرٹ رکھا گیا، عمران خان صاحب کے ریمانڈز کو بھی سیکرٹ رکھا گیا، اور اب یہ ٹرائل بھی سیکرٹ رکھا جا رہا ہے۔ بند کمرے میں جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے، یہ فیئرنیس کی وائلیشن ہے۔ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور اوپن پروسیڈنگز ہونی چاہیے، جیسے ہر سنگین مقدمے کی اوپن پروسیڈنگز ہوتی تھی۔ کسی پر اگر کوئی ایسا پورشن آتا ہے تو اس میں اگر جج صاحب مناسب سمجھیں تو کچھ دیر کے لیے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، مگر مکمل پابندی لگانا ایویڈنس کے اوپر، عوام کے اوپر، ریلیٹیوز کے اوپر، ایون آن لائرز، صرف 1 یا 2 وکیل آئیں گے، وہ بھی 4 لوگوں کا یہ سپوزڈلی ٹرائل ہے، تو اسی حساب سے وکلا بھی ہونے چاہیے۔
बहुत छोटा सा कमरा है कोर्ट का जहां पर ये ट्रायल हो रहा है। तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का कलअदम करार दे और वो अपना फैसला जल्द अज जल्द सुनाए, ताकि ये ट्रायल अगर होना है तो ये अवाम के सामने आए। मैं ये भी आखिर में कहना चाहूँगा कि तमाम एप्लीकेशंस पे तो बड़ा तेज़ी से प्रोसीड किया जा रहा है। ये मुनासिब है कि जो इमरान खान साहब की ज़मानत की एप्लीकेशन है उस पर भी अगर कुछ तवज्जो दे दी जाए और उसको भी सुन लिया जाए और उसका भी फैसला एट दी अर्लीस्ट आ जाए तो शायद ये ट्रायल शुरू करने की ज़रूरत ही पेश खान साहब, इमरान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, आपके लिए मुख्तसर मुलाकात हुई है, क्या आपने उनका मराल देखा, क्या कहना है खान साहब के केस के हवाले से खास तौर पर? ये जो मामला अदालत आलिया में अभी तक जज पे रिजर्व नहीं आती, तो आइंदा समात भी इसी तरह कोर्ट में जेल में होगी या अदालत? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो इशू है आइंदा समात का, ये 2-3 दिन के अंदर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और जहां तक आपका सवाल था इमरान खान साहब से मुलाकात और क्या महसूस किया, मैं उमैर खान न्याजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा रखा गया उस हवाले से क्या कि वो इस पर कुछ कमेंट करें। सेंटर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर मुलाकात हुई है। खान साहब ने अपना अहवाल तो ज़ाती नहीं अभी बयान किया क्योंकि तफसीली मुलाकात वकला की कल है, वकला का दिन कल है, मगर उन्होंने एक दफ़ा दोबारा से रिटरेट किया है कि किसी के साथ कोई डील नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हम अपने मौके पे खड़े हुए हैं और बेसिकली साइफर का ट्रायल कुछ और ताकतों को बचाने की कोशिश है और उन चीज़ों को भी हम पूरा सामने लाएंगे। उन्होंने दोबारा से डोनाल्ड लू का नाम लिया, ठीक है, सबकी इंटरफेरेंस थी। वो मैसेज मेरे लिए नहीं आया था, वो किसी और के लिए आया था और वो मैसेज किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ जिसके तहत मेरी हुकूमत को वापस चलता किया गया। तो इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें सामने आएंगी और उन्होंने कुछ हिदायत अपने स्पोक्स पर्सन के हवाले से दी है, वो क्योंकि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टी को पहले उसके बारे में करना है। वो इतला जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर, ये जरा बताइएगा आज के समाज के हवाले से और नहीं देख क्या है? चालान की नकूल तकसीम होना थी, जज भी पहुंचे, आप भी, तकसीम हुई है या प्रोसीडिंग रोक दी गई है? आज प्रोसीडिंग्स रोक दी गई हैं और प्रोसीडिंग्स रोकने की वजह ये थी कि आज जज साहब ने चालान की कॉपी और जो गवाहान के बयानात थे 265C की एक फॉर्मेलिटी होती है कि 7 दिन ट्रायल शुरू होने से पहले वो नकूल दी जाती हैं, मगर आज हमने वो एप्लीकेशन एक सबमिट की कि ये बिल्कुल इम्प्रॉपर स्टेज है और ये एप्लीकेशन आप हमारी एक्सेप्ट करें और आज के दिन ये मामला एडजर्न होना चाहिए और ये कॉपीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। उसकी मेन वजह ये है कि ये प्रोसीडिंग्स पब्लिक में होनी है